نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاری. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی نشست میں سفر کے مہینے کے حوالے سے لوگوں کے کچھ شبہات، غلط عقائد، فاسد عقائد جو مشہور ہیں ان کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنی ہے. قرآن مجید کی سورہ توبہ میں ایک آیت ہے جو میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد وہ 12 ہیں. یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تب سے یہ مہینے 12 ہی ہیں. ان میں سے 4 حرمت والے مہینے. ان مہینوں میں سے کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے نحوست والا ہو یا اپنی ذات کے اعتبار سے وہ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو جائے. ایسا نہیں ہے. یہ شرکی عقیدہ ہے، یہ فاسد عقیدہ ہے، یہ قرآن و حدیث کے مزاج کے خلاف بات ہے. لوگ سفر کے مہینے میں مختلف قسم کی چیزیں تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، صدقہ خیرات اس نیت سے کرتے ہیں کہ اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں. یہ غلط بات ہے. اس میں کوئی بلا نازل نہیں ہوتی. اس مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے. کسی مہینے کے اندر بھی کوئی نحوست نہیں ہے. کسی وقت میں کوئی نحوست نہیں ہوتی. یہ فاسد عقیدہ سفر کے مہینے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف الفاظ میں اس کی نفی فرمائی ہے. اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو اس میں صاف طور پر ہمیں یہ بات واضح طور پر مل جائے گی. بخاری اور مسلم کی روایات ہیں، مشکوٰۃ شریف دیکھ لیں، صحاح ستہ کی تقریباً تمام کتب میں یہ روایت موجود ہے. بخاری کے الفاظ یہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرة ولا ہامة ولا سفر او کما قال علیہ السلام. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماری متعدی نہیں ہوتی، ولا طیرة نحوست، بدفعلی، بدشگونی لینا یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے. ولا ہامہ، یہ ایک عقیدہ تھا فاسد عقیدہ، اس کی بھی نفی فرمائی. اور ولا سفر، فرمایا سفر کے بارے میں جو لوگوں کے غلط باتیں مشہور ہیں ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں. اب صاف لفظوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اس کا انکار فرمایا کہ اس کی نحوست، اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس مہینے میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اس مہینے میں شادیاں کرنا منع ہے، اس میں کوئی خوشی نہیں کی جا سکتی، کوئی کام کریں گے تو وہ ناکام ہو جائے گا، کاروبار مفلوج ہو جائے گا، رشتہ ہوگا تو وہ ضائع ہو جائے گا، نہیں چل سکے گا. یہ سب فاسد عقائد ہے. اصل نحوست وہ برے اعمال کی نحوست ہے. ہم اپنے برے اعمال کی نحوست دنوں پر ڈالنا چاہتے ہیں، مختلف مہینوں پر ڈال دیتے ہیں. ہمارے برے اعمال ہیں جن کی نحوست ہے،
جیسے احادیث کا مفہوم ہے کہ بے نمازی کی نحوست کیا ہے؟ 40 گھروں پر پڑتی ہے۔ اب نماز نہ پڑھے، اس کی نحوست اس کی زندگی میں آئے گی، اور پھر یہ کہے گا کہ سفر کے مہینے کی نحوست ہے، شادی برباد ہو گئی، کاروبار تباہ ہو گیا، نماز نہیں پڑھے گا۔ سود کھانے کی نحوست، رزق کم ہو جائے گا، تنگی ہو جائے گی۔ زکوٰۃ نہ دینے کی نحوست، فرمایا قحط سالی نازل ہو جائے گی، بارشیں نہیں ہوں گی وقت پر۔ گناہ بدکاریاں کرنے کی نحوست، فرمایا ایسی ایسی بیماریاں جنم لیں گی جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے نہیں سنا ہوگا، نئی نئی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، بد کرداری جب عام ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا، صاف حدیث، ایسی ایسی بیماریاں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے برے اعمال کی نحوستیں ہیں، جس کو ہم سفر کے مہینے کی نحوست، فلانے کی نحوست کہہ رہے ہیں۔ ایسا کوئی چکر نہیں ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ لہذا اصل نحوست اور برکت وہ اعمال کی ہوتی ہے، برے اعمال کی بری نحوستیں اور اچھے اعمال کی برکات ہوتی ہیں۔ خیر کے اعمال کریں گے، خیر کا معاملہ کیا جائے گا، خیر کے فیصلے نازل کیے جائیں گے۔ برے اعمال کریں گے، برے فیصلے مسلط کیے جائیں گے، بے برکتی ہو جائے گی، بے سکونی ہو جائے گی، نحوست ہو جائے گی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ذہنی ٹینشن ہوگی، پریشانیاں ہوں گی، کوئی سٹین اور سکون کی نیند نہیں سو سکے گا۔ اصل جڑ تو یہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اس طرح کے فضول قسم کے عقائد اور خرافات قسم کے ابحاث کی بجائے ہمیں اپنے اعمال پر توجہ دینی چاہیے، ہمیں خیر کے کام کرنے چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے نا، ہر بندہ سوچے میرے فرائض واجبات پورے ہیں، مجھ پر روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں، میں 5 نمازوں کے سارے مسلمان 100% پابندی کر رہے ہیں۔ سود کو اللہ نے ہمارے لیے حرام کیا، کسی فرقے کسی مذہب کا اس میں اختلاف نہیں ہے، ہر مذہب ہر فرقہ اس کو تسلیم کرتا ہے، قرآن کی نص قطعی ہے۔ کیا سود سے ہم نے توبہ کر لی؟ رشوت کی نحوست، بدکاری کی نحوست، کرپشن کی نحوست، ناپ تول میں کمی کرنے کی نحوست، گالی گلوچ کی نحوست، قطع تعلق کی کرنے کی نحوست، نماز نہ پڑھنے کی نحوست، زکوٰۃ نہ دینے کی نحوست، اللہ کے غیر سے امیدیں لگانے کی نحوست، شرک کی نحوست، بدعات کی نحوست، قتل و غارت گری کی، زنا کی، بدکاری کی نحوست، کتنی نحوستیں ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں جی سفر کی نحوست۔ کسی مہینے کے اندر، کسی دن کے اندر کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام کا صاف اعلان ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اس کو اس پر کامل یقین رکھنا چاہیے، ورنہ اپنے ایمان کی ہمیں فکر کرنی چاہیے اور خیر کے اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جب خیر کے اعمال کریں گے اللہ کے خیر کے فیصلے نازل ہوں گے، ورنہ انہی نحوستوں کے اندر، گناہوں کی نحوستوں میں ہم رہیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔